ساری قدرت ہے کہ ساری باڈی کو آرام دینا تو تمہارے اختیار میں ہے، دماغ کو آرام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ہم نے نیند کیا کر دی تم پر مسلط. تم صرف بستر پہ لیٹتے ہو، تمہارا دماغ کا رابطہ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر کیسا فریش ہو کے انسان اٹھتا ہے صبح صبح. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی نیند کے لیے رات بنائی جس سے اور زیادہ سکون کی نیند آتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کمانے کا ذریعہ بنائے. دن کی اتنی تیز روشنی نہ ہوتی تو جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کی زندگی کا حال دیکھیں. تو اللہ نے کتنی سن لائٹ دے دی، اور کیسے یہ کتنے، کوئی بھی پاورفل بلب اب تک ایسے نہیں ہے سورج جیسی روشنی دے رہے ہوں. ایک سورج نکلتا ہے آدھی دنیا کو روشن کر کے چلا جاتا ہے. کوئی بل نہیں ہے اس کا، کوئی یعنی کوئی جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جی وہ آج کے اے سی والوں کا آنکھ نہیں کھلی تو وہ بٹن آن کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا لاکھوں سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. بہت سے سائنسدان کہتے ہیں ہمیں آسمان نظر نہیں آتے، تو نظر نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ ہے نہیں. یہ قرآن و سنت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کو 7 مضبوط خول کے اندر اللہ نے بند کیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم اتنا اوپر تک گئے ہمیں کوئی چھت نظر نہیں آئی، تو بھائی اس سے بھی اوپر ہوگی. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ اتنے کلومیٹر کے بعد آسمان شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا 7 مضبوط آسمان ہے. اب ہو سکتا ہے فیوچر میں سائنسدان اس پر مطلع ہو جائیں، ہو سکتا ہے قیامت تک ان کو پتہ ہی نہ چلے. تو اتنے اوپر ہوں، ابھی تو پہلا آسمان ہے جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اتنا بڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے 7 مضبوط آسمان ہیں. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چمکتا ہوا ہم نے چراغ بنایا آسمان میں، کیسی روشنی پھینک رہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے بے تحاشا پانی برسایا. بارش کا ایک نظام خود ایک اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے. یعنی یہ اللہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا، تو اتنے سارے احسانات کر رہا ہے تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ تم سے سوال پوچھے وہ کہ تم نے کیا کیا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم ان پانی کے ذریعے دانے بھی اگائیں اور ترکاریاں بھی اگائیں. یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور لپٹے ہوئے باغات پیدا کرتے ہیں ہم ان سے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اب اللہ نے دعویٰ کیا. پہلے تو اللہ نے کہا کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کا دن بھی ایک مقرر ہے. یعنی ایک دن آئے گا اللہ ان نعمتوں کا حساب کرے گا. دیکھو کیسا عجیب دعویٰ ہے نا. دلائل کیا ہے؟ زمین پیدا کی، آسمان سے بارشیں برسائیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ فیصلے دن متعین ہے، آنے والا ہے. میں پوچھوں گا ایک دن. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ابا اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج رہے ہو نا پڑھائی کے لیے. اب وہ باہر آ کے لوگوں سے، دوستوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں پڑھائی کے لیے، ابا نے تو مجھے ناچنے گانے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ نا امریکہ، اور عیاشی کے لیے بھیجا ہے. تو ابا کو پتہ چل جائے تو ابا کہیں گے بیٹا مجھے ایک بات بتا، تجھے میں نے جب امریکہ بھیجا تھا تجھے پتہ ہے نا تیرے ویزے کے لیے کتنی کوشش کی تھی میں نے، ہے کتنے لوگوں سے دعائیں کروائی تھی، اور کتنے لوگوں سے قرضے لیے، اور کتنے لوگوں سے جو ہے کام نکلوایا، اور کتنے تعلقات استعمال کیے. تو یہ ساری باتیں ابا بیان کر رہے ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ سب کچھ جو میں نے تیرے لیے کیا نا وہاں بیٹھ کے پیڑے کھانے کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور ان یوم الفصل کان میقاتا، بیٹا تو واپس آ تو میں سارا حساب لوں گا تجھ سے کہ کتنے تو نے پڑھائی پہ خرچ کیے اور کتنے گولے گنڈے کھائے وہاں بیٹھ کے تو نے. تو بالکل یہی نیچرل انداز ہے قرآن مجید کے سمجھانے کا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں غیر مسلم کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، یہ وہی باتیں، نبی کا دعویٰ ہے ایسا ہی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس سے زیادہ احسانات کیے جتنا باپ بیٹے پر احسان کرتا ہے. انسانیت کی زندگی میں ہم نے رنگ بھر دیے ہیں. تو یہ رنگ بھرنا اس کی علامت ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلہ بھی ایک دن مقرر ہے. بھائی ایسا ہی نہیں ہوگا کہ بس کھاؤ پیو اور موج مستیاں کرو مر جاؤ. اللہ سے یہ امید نہ رکھو. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کے ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. وفتحت السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا، وہ دروازے در دروازے ہو جائے گا، یعنی کھل جائے گا آسمان. جتنے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو اور حساب و کتاب کے لیے نیچے آ سکیں.
وسيرت الجبال، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی یہ جو نظام عالم ہے نا انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، یہ آزمائش کے لیے کچھ دن اللہ نے یہ کائنات ہمیں دی ہے، تو یہ سب تباہ ہو جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے. فکانت سرابا، چٹیل میدان بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، اللہ فرماتے ہیں تم تو اس اختلاف میں ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، جہنم تو تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہو نا کہ یار میرا دشمن مجھ پہ، میرا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں مانتا، اور اگر ہے تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچائے گا میں تو نہیں مانتا. اگلا کہے گا بھائی تیرا دشمن جھاڑیوں میں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے تو گزرے گا اور حملہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جہنم تو طاق میں لگی ہوئی ہے. کن لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے؟ للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو والدین کو ستا رہے ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا، رہیں گے وہ اس جہنم میں احقابا، بہت طویل عرصے. حقب کہتے ہیں طویل عرصے کو، اس کی کوئی خاص مقدار حدیث میں صحیح روایت میں میرے علم میں نہیں ہے. بہت طویل عرصے اس جہنم میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا، اور نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن، کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ. جو جہنم کے زخموں کے سڑا ہوا پیپ ہوگا نا، دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، جیسا عمل تھا اللہ نے ویسا ہی تمہیں بدلہ دے دیا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو بہت بڑا بدلہ ہے، یہ تو بہت معاذ اللہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو بہت بڑا، یعنی گویا کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ فرماتے نہیں زیادتی نہیں ہو رہی. انہم کانوا، یہ وہ لوگ تھے، لا یرجون حسابا، ان کو حساب کی امیدیں تھی نہیں. یہ سمجھتے تھے ہم دنیا میں پیڑے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں. ان میں تو بہت سے ایسے تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے. اتنی کائنات کے قدرت کے دلائل انہوں نے دیکھے مگر یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی پیدا کرنے والا خدا بھی ہے، خود بخود ہو رہا ہے سارا. اتنا خوبصورت نظام خود بخود بن گیا. اور جو مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور جو شرک نہیں کرتے تھے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، بس ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جرم تھا جو ان سے ہوا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے بھرپور طریقے سے. کذابا کا معنی خوب جھٹلاتے تھے. اس میں اللہ کی آیات سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے کلام کا، اور اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کائنات میں جن سے اللہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کے احسانات ثابت ہوتے ہیں. ان تمام نشانیوں کا زبان سے یا عمل سے بھی انکار ہوتا ہے نا بعض دفعہ، تو انکار کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں اس بحث میں لگ گئے تھے کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے تو ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے لکھ کر. ایسا زبردست حساب و کتاب ہوگا نا تمہارا کہ ریٹن میں سب فائلیں تیار ہو رہی ہیں. تو یہ حساب و کتاب ہوگا تبھی تو اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا. جو ہو رہا ہے نا، فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے کندھوں پہ اور وہ لکھ رہے ہیں عمل. فذوقوا، پس چکھو اس عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، آج ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر عذاب کے اعتبار سے بھی. عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان للمتقین مفازا، قرآن کی عادت ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ نا امید نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، جو بچتے تھے یعنی گناہوں سے بچتے تھے، مفازہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. فوز عام کامیابی کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکسیس، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ کیا ہے بھائی؟ سکسیس کہتے ہیں اس کو. آپ کوئی مقابلہ جیت گئے تو مفاز اس کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی. تو یہ فلاح اور مفاز ایک ایسے لفظ ہیں جو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں. اصل کامیابی
بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کیا ان کو نعمتیں ملیں گی؟ حدائقہ باغیچے ہوں گے، وَأَعْنَابًا اور انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور خوبصورت جوان ہم عمر عورتیں ہوں گی جو ان کے ہمنشی ہوں گی، جو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا اور جھلکتی ہوئی شرابیں. یعنی اصل یہاں اگر یہ چھوڑ دو نا، دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ جو نوجوان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے نا، شراب اور عورت. تبھی کہتے ہیں نا شریف آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو شراب سے اور عورتوں سے بچتا ہے. یہی ہے نا جس کی دوستیاں نہ ہو، تمیز سے گھر میں آ جاتا ہو، بیگم کے پاس بیٹھ جاتا ہو، ٹھیک ہے نا، ابا کو پوچھتا ہو، اماں کو پوچھتا ہو. تو شراب کباب والے لوگ اور نائٹ کلبوں میں یہ عیاش لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ عیش و عشرت کا سامان ہم نے پرہیزگار لوگوں، جو یہاں پرہیز کرے گا نا ان کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے. جو یہاں نظر کی حفاظت اور یہاں تمیز سے شرافت سے زندگی گزارے گا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور خوبصورت ہم عمر جوان. ہم عمر اس لیے کہا ہے کہ لوگ اپنے سے کم عمر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بھائی نکاح بھی لوگ مرد یہ چاہتا ہے نا کہ کم عمر لڑکی سے ہو نا، خود 70 سال کا بھی ہوگا تو خواہش ہوگی کہ 16 سال کی مل جائے. یہی ہوتا ہے نا، 16 کی نہ ملے تو 2 8 کی ہو رہے ہیں. تو خواہش مردوں کی یہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمر لڑکی میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. مشہور یہی ہے نا، جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی جو اٹریکشن ہے ختم ہو جاتی ہے اس میں. لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی عمر کی بھی بیوی ہوگی، حور ہوگی، تو اس میں اٹریکشن کم نہیں ہوگی. تو کم عمری اصل میں ایک عیب ہے. کم عمری جو ہے نا ایک عیب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کم عمر ہوتی ہے نا، آپ کی مینٹل اپروچ اس سے ملتی نہیں ہے، تو آپ دل کی باتیں اس سے شیئر نہیں کر سکتے. تو دنیا میں تو انسان اس لیے کم عمر بیوی چاہتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ یعنی وہ خوبصورت ہو. لیکن مینٹل اپروچ اس سے، یعنی آپ کی مینٹل اپروچ میں اس کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے. تو جنت میں یہ دونوں عیب سے عورت پاک ہوگی، بدصورتی سے بھی، بڑھاپے سے بھی پاک ہوگی، اور کم عمری جو ایک نقص ہے اس سے بھی کیا ہوگی؟ پاک. تو اس لیے جنت کی عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور آپ کی ہم عمر بھی ہوگی، تاکہ آپ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا اور اس میں کوئی بیکار باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے کہ وہ کرونا وائرس فلاں کی سازش ہے، اور جناب وہ یا سازش نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یا اتنے آدمی مر گئے، یہ الو بنا رہے ہیں. یار کتنا جھوٹ پلوت سمجھ میں نہیں آتا نا آدمی کی حقیقت کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جزاء من ربک، فرمایا تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے. عطاء حسابا اور عطا ہے حساب سے. حساب کا مطلب میں نے بتا دیا درس کے دوران کہ اللہ کے ہاں ایک حساب متعین ہے. رب السماوات والارض. اشکال ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا بدلہ تو دے رہا ہے بھائی، اتنا بڑا بدلہ. تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ رب معمولی رب تھوڑی ہے، آسمان اور زمین کا پالنے والا، وما بینہما اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے، الرحمن اور ہے بھی بڑا مہربان. تو کیوں نہیں ایسا بدلہ دے گا؟ لا یملکون منہ خطابا اور قیامت میں اللہ کا جو جلال ہوگا، لوگ اللہ سے خطاب کے مالک نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہو کے کھڑے ہوں گے، اور کوئی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، یعنی سفارش کے لیے. اللہ سے ہم کلام نہ ہونے کا مطلب کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. وقال ثوابا اور وہ سفارش بھی صحیح کرے. سفارش مراد یہاں پر دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر جس کو اللہ اجازت دے گا. عرب یہ کہتے تھے کہ زبردستی کی سفارش بھی ہوگی، جیسے بت ہے نا، یہ اللہ سے ہماری بخشش کروا دیں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا، اور وہ کرے بھی صحیح. کیا مطلب؟ اہل توحید کی سفارش کی تو اجازت ہوگی، جو شرک پر موت ہوئی ہے ان کی سفارش کی اجازت